انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس کانسیپٹ از. اپنے آپ کو تیار کریں. سمپل 2 پوائنٹ چیک لسٹ ہے. اگر آپ وہی والے کام کریں جو صرف آپ کے فائدے کے تو اسلام چھوڑ دیں. آپ نام رکھ لیں اسلام, اللہ کا لاکٹ بھی پہن لیا کریں, جمعہ بھی پڑھ لیا کریں, مگر آپ اسلام کے سب سے بڑے کینسر ہیں کہ جو اپنا اپنا سوچتا ہے. خالی ایسے نہیں کام ہوتا. ایسے حسن حسین نہیں گھر میں پیدا ہوں گے, میں قسم اٹھا رہا نہیں ہوں گے اگر پیچھے سے عبد المطلب کی پروٹوکال سیٹ کی جا رہی ہو. آپ کو شمائل کا لفظ پتہ ہے؟ مجھے شک تھا. شمائل کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی آرکی ٹائپ کو شمائل کہتے ہیں. سیرہ میں شمائل نہیں ہوتے. شمائل ہوتے ہیں نبی علیہ السلام روز کیسے تھے, روز ہر وقت کیسے تھے, عادتیں کیسی تھی ان کی, بات کیسے کرتے تھے, ملتے ملاتے کیسے تھے. شمائل ہم سیرہ پڑھتے ہیں, ہسٹری کتاب, وہ بھی گھر کیا پڑھتے ہیں ہم, کس نے پڑھی ہے بتائیں. تو آرکی ٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو اس آرکی ٹائپ میں فٹ کروں گا تو میں ویسا نہیں کچھ کروں گا. وہ آرکی ٹائپ مشہور ہوگی تو میرے تک پہنچ جائے گی, ہائرارکی میں اوپر جائے گی تو ہر بندہ اس کی طرف جائے گا. سب یہ اتنا سا کانسیپٹ ہے. ہماری ہائرارکی میں نبی اسلام کو اوپر کرنے دے. ہاتھ میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا ہوں کہ کس نے سیرہ پڑھی نہیں ہے, پوری ضرورت نہیں کر رہا ہوں. مجھے پتا کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہونا کہ پوری سیرہ ہی نہیں پڑھی میں نے. تو پھر ڈرامے ہی کھیل رہے نا ہم ایک دوسرے سے. مجھے مودودی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سوچو تو صحیح, میں خود کیوں نہیں ہوں مودودی. وی آل نیڈ دیٹ ون آرکیٹائپ میں فٹ ہو کے اپنے آپ کو کلیئرٹی لے لوں, بس اتنی سی بات ہے. مگر اگر میرے گھر سے اس کی اگینسٹ فورس نہ چل رہی ہو, اگینسٹ فورس چل رہی ہے تو اللہ کی قسم آسان سا رول بتاتا ہوں. میرے استاد نے بتایا کہ یا تم عبد المطلب ہو یا عبداللہ ہو یا محمد ہو. یہ یاد رکھنا, یہ سمپل ٹیسٹ بتا رہا ہوں. یا عبد المطلب ہو یا عبداللہ ہو یا محمد ہو. اگر تم عبد المطلب بھی ہو رہے نا تو پھر تو تمہاری کوئی بچت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں آج کام شروع کروں تو میرا بیٹا اس لیول پہ آ جائے کہ جس لیول کے اوپر وہ والی اینٹ بنا سکے, دیوار جس کے اوپر کھڑا ہو کے میرا پوتا جو ہے نا دین نافذ کر سکے. یا میں عبد المطلب ہوں یا میں عبداللہ ہوں یا میں محمد ہوں. یا اپنے بیٹے کو اتنا میں ٹرین کر دوں, اتنا ٹرین کر دوں, اتنی ریسورسز علم اس کے اوپر, اس لیول کی مہارت اور کمپیٹنس اور علوم اس کو دوں کہ وہ خود جا کے نافذ کر دے تو میں عبداللہ ہوں. یا پھر میں خود سارا کچھ کروں, نبی کی ساری سنتیں پوری کر رہا ہوں اور تمام تر معاملات خود جا کے کلمہ حق بلند کر دوں. یہی تھے نا, یہی تین ہے پروٹوکول ہے نا اسلام کی. ایسے تو نہیں عبد المطلب کو وہ والا اسٹیٹس ملے گا. آپ سوچیں ان کی لائف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ عبد المطلب واز ناٹ اے لوکل عرب. وہ والے کام ہی نہیں کرتے تھے جو لوکل عرب کرتے ہیں. پروٹوکول پہلے سے سیٹ ہو رہی تھی. کس کی؟ عبداللہ کی علیہ السلام کی پروٹوکول سیٹ ہو رہی تھی. اور نیچے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پروٹوکول میں اس مومنٹم میں جا کے پکڑے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکے لگتے ہیں اللہ کے یہاں, تکے ہیں. تو آپ بتا دیں یا پھر عبد المطلب ہیں آپ یا عبداللہ ہیں یا محمد. کوئی ایک تو بننا پڑے گا نا ہمیں, ورنہ تو نہیں ہونے والا کام. نیچے مجھے بھی پتا ہے بڑا بوجھ پڑا ہے میری بات کا سب پہ. کون جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس, کون جائے گا وائٹ ہاؤس؟ سر یہ والے کام تو مشکل ہے, مجھے بھی پتا ہے. بیٹوں کو تو تیار کر سکتے ہیں نا. آپ عبداللہ بن جائیں, نہیں بن سکتے عبد المطلب ہی بن جائیں, ورنہ کوئی بچے چوتھا کوئی نہیں. ادھر قصے عمران تک نہیں جانا میں نے. اتنے بڑے کام ہوئے قصے اور عمران کے بیچ میں عبد المطلب سے پہلے. یہ عبد المطلب ہی تھے کہ جنہوں نے جھنڈا ایسے نہیں ہلنے دیا تھا. ایسے نہیں کام ہوتا. ایسے حسن حسین نہیں گھر میں پیدا ہوں گے, میں قسم اٹھا رہا نہیں ہوں گے اگر پیچھے سے عبد المطلب کی پروٹوکال سیٹ کی جا رہی ہو. یا تو آپ ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا پوتا ہے. کوئی تو ہونا چاہیے نا, کہیں سے تو آئے گا. یہ سمپل سی ڈائیگرام ہے. اب تو نبی نے نہیں آنا کسی, یا تو نبی نے آنا تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے صحابہ بھی تو کر لیا تھا. ہمیں بہانا ملا ہوا ہے کہ نبی نہیں آنا, ہم کیا کر سکتے. ہمارے تو آخری نبی تھے. اب تو برا زمانہ ہے, بس کمپرومائز کر لیں گے. کسی ایک جگہ پہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوگا کہ بعد کے زمانے والوں کے لیے ایک خاص گریس مارکس ہیں. کہیں لکھا ہے وہ بتا دیں, بچت ہے ہماری پہ. میں خالی اس آیت کے پیچھے اللہ سے جو ہے مکالمہ کر لوں گا اپنا, یا اللہ اس آیت کے پیچھے میں نہیں لکھا ہی نہیں اللہ نے کہیں. ابو بکر پہ وہی ٹیسٹ جو میرے پہ ٹیسٹ, اور میرے کرتوت دیکھی. ابو بکر سے اور علی بن ابی طالب سے, کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان. اور علی بن ابی طالب سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے. ارسلان, علی بن ابی طالب کی کیا جواب, کیا لائف, اور میری کیا لائف اور میرے کیا جواب, اور رٹے ہوئے جواب. من ربو کا اللہ, من دینوں کا اسلام. ایسے ہونا ادھر آپ سمجھ رہے ہو. آئلس کا پرچہ ہو رہا ہے, وہاں رٹا مار کے چل جائے گا, کام ہو جائے گا. اس نے تو نہیں کامنے والا. اگر گھر سے حسین نکالنا ہے, خود نہیں بننا تو گھر سے تو نکالنا ہے, تو سب سے پہلے کہنا پڑے گا کہ سر کہیں پہ نہ کمپرومائز نہیں. لڑکی ہے تو فاطمہ بن.
لڑکا ہے تو حسین بن جائے, کمپرومائز نہیں, مر جائے گا نا, کیا ہوگا, مر جائے گا, کیا ہوگا زیادہ زیادہ, مر جائے گا. کاش کہ ہماری مائیں یہ دعائیں شروع کر دیں کہ جو پاکستانی ماں دعا کرتی ہے نا, یا اللہ 1000 سال تک میرا بچہ نہ مرے. یہی ہے نا آپ کی ماں, میری ماں کی دعائی کرتی ہے, یا اللہ دنیا کے سارا مال دولت اس کو, ساری صحت اس کو, 1000 سال تک میرا بچہ نہ مرے. یہ دعا نہیں, یہ بد دعا ہے, خدا کی قسم بد دعا ہے. 80 سال کے بعد نا لوگ آپ سے دور بھاگا کریں گے, یہ اٹھانا پڑے گا, اس کو اٹھا کے پھرنا پڑے گا, آپ کے اپنے بچے آپ سے اکتائیں گے. یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں 1000 سال تک لوگوں کے محتاج رہنا اپنے ایسے. یہ دعائیں, یہ بد دعا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ 1000 سال تک زندہ رہوں. یورپ کے فلاسفر اس وقت لکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ہمیں اتنا ناز ہے کہ اپنے پیروں پہ چل کے مر رہے ہیں, گھٹنوں کے بعد زندہ رہنے کی باتیں نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں, یہ ہوتی ہے دعا کہ اپنے پیروں پہ چل کے مری, گھٹنوں کے بعد لوگوں کے محتاجی میں نہ زندہ رہیں کہ یار یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. دس از دا ریئل دعا. اعلیٰ زندگی کی دعا کیا کرے, لمبی زندگی کی نہیں, حسینی زندگی چاہیے ہمیں. یاد رکھیے گا, یزیدی نہیں, آسان سی بات بتا رہا ہوں. آپ کو کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرا تھا؟ کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرا تھا؟ سوچیں ذرا, کسی کو نہیں پتا نا, اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے حسین کیسے شہید ہوئے ہیں. پوری دنیا کو کیسے پتا کہ حسین کیسے شہید ہوئے ہیں؟ جو بندے اصل میں چاہتے ہیں نا کہ ہاں یہ اصل میں چیز ہے, اور نظر آ جاتی ہے. بے نام ہوتا ہوں اس لیے پتہ ہے کہ یار جس طرح یزید مرا تھا نا, ہم سب نے ویسے ہی اسپتالوں میں مرا تھا, کسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے 85-90 سال کی زندگی میں. ایسے this is not the life, this is not the death of a Muslim. Understand how important this concept is. اپنے آپ کو تیار کریں. سمپل 2 پوائنٹ چیک لسٹ ہے. اگر آپ وہی والے کام کریں جو صرف آپ کے فائدے کے, تو اسلام چھوڑ دیں. آپ نام رکھ لیں اسلام, اللہ کا لاکٹ بھی پہن لیا کریں, جمعہ بھی پڑھ لیا کریں, مگر آپ اسلام کے سب سے بڑے کینسر ہیں کہ جو اپنا اپنا سوچتا ہے خالی. ٹھیک ہے, اسلام کو سب سے بڑا کینسر کا نام پتہ کیا ہے؟ لوکل مسلمان. یہ لگا ہوا اسلام کو جا کے, اور اسلام کو دیمک کتنا کھا. سو جب تک آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں دے کہ بھائی میں ون نہیں انل منکر کی کوالیفیکیشن کیسے کروں. نمبر 1 سب سے پہلے علم حاصل کریں. آپ کو پتا تو ہو صحیح کیا غلط کے بعد ہے بتائیں گے نا, غلط کو روکنا کیسے ہے. 3 درجے ہیں نا, ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, نہیں کر سکتے دونوں کام تو دل برا جانو. اس وقت ہر پاکستانی مسلمان کا فلسفہ الٹا کیوں, پاکستانی نہیں عرب کا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں برا جانو, برے کو برا اور صحیح کو صحیح تو مانو نا. اس کے بعد یہ کیپیبلٹی آئے گی کہ میں بول سکوں گا تو یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو بنا دوں گا, یا ٹویٹر پہ لکھ دوں گا جا کے, جیسے کہ یہ کلمہ حق کا نعوذ باللہ. تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے بہانے دیکھیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکی. آپ بتائیں ذرا, ہاتھ سے روکنے کے لیے فلسفہ الٹا نہیں ہو گیا؟ آپ پولیس والے ہیں یا آپ آرمی میں آ گیا وہ بندو, آپ ہاتھ سے کیسے روکیں برائی کو؟ نبی علیہ السلام نے کہا بھائی پہلے ہاتھ سے روکنا ہے. ہر یورپین فلاسفر کہہ رہے ہیں محمد نے فلسفہ الٹا کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی ہوگا کیونکہ وہ کانسٹینٹینوپل کے ہلے میں کہ عام بندہ جو ہے نا وہ دینی کام نہیں کرے گا, اس بات کے ہلے میں ہو. نبی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں ہاتھ سے پہلے روکی, چیک کر کیسے آئیڈینٹی کیسے کلیئر. اچھا کام بھی پتہ چل گیا, ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے کیسے روکوں گا؟ پہلے ہاتھ میں طاقت لے کے آؤں گا, ورنہ ہاتھ سے کیسے روکوں گا؟ میرے استاد نے کتاب لکھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے 40 طریقے 50 طریقے. میں نے انہیں جا کے کہا کہ 12 کام تو میں بھی کرتا ہوں, تو میں بھی ہاتھ سے روکنے والا ہوں, میں بھی وہ 12 کام تو میرے ہیں. اینڈ ہی سیڈ ٹو می, بدبخت آدمی, وہ میں نے عورتوں اور بچوں کے لیے لکھی ہے, تو وہ 12 کام کرتا بیٹھا, اپنے آپ کو بڑا تو جرنیل سمجھ رہا ہے, آدمیوں کے لیے نہیں ہے وہ کتاب. سوچیں کہ ہمیں کیسے بہانا چاہیے ہوتا ہے کس طریقے ہم اپنے آپ کو نا سیٹ کر دیں گے کس طریقے سے. بڑے بڑے نام لینے سے, عمر خطاب, علی بن ابی طالب, ابوبکر صدیق, یہ نام لینے سے نا آرکیٹائپ نظر نہیں آتی. اپنی آرکیٹائپ ڈھونڈیں کہ کون سے سانچے میں فٹ ہوتا ہے. اس لیے سیرہ کے لیے کہہ رہا ہوں. سیرہ جس نے نہیں پڑھی وہ صحیح بتاؤں اس کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا, کیسے سمجھ آئے گا اس کو قرآن. یہ بتائیں سیرہ کی سب سے بہترین کتاب دنیا میں کون سی ہے؟ رحیق المختوم. اور کوئی سب سے بہترین آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تفسیر ابن کثیر. کسی کو نام پتہ کہ سیرہ کی کتاب کا؟ یا بالکل شبلی نمائن صاحب کی سید سلمان ندوی کی ہے. مگر دنیا کی سب سے بہترین سیرہ کی کتاب جو ہے اس کا نام قرآن ہے. جس دن یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ کو ون نہیں انل منکر سمجھ آ جائے گا. سیرہ کی ایک ہی کتاب اللہ نے خود لکھی ہے, اس کا نام قرآن. جس کو سیرہ ویسے نہیں پتا اس کو قرآن سمجھ کیسے آئے گا کہ کب کون سی آیت آئی تھی, کیوں آئی تھی, کیا ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہودی اسکالر ٹورانٹو مجھے کہتا ہے میرے نبی کا تیری کتاب میں 116 دفعہ نام ہے اور تیرے اپنے نبی کا 1% نام نہیں آیا.
میرے نبی کا 116 دفعہ نام ہے اور تم ہمیں غلط کہہ رہے ہوتے ہو. مجھے خود کہہ رہا ہے اسکالر, میرے ایک والد صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے. سر آپ اس بارے میں تصدیق کر رہے ہیں, آپ کو تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ میرے رب نے تمہارے نبی کو سرٹیفکیٹ دیا جو میرا نبی ہے, ورنہ تو تم کسی کھاتے میں نہ آتے ہمارے. مگر تمہاری 116 آیتیں ہمارے پاس, سمجھ لو تو تمہاری ہیں, اور باقی کی ساری آیتیں تو میرے نبی کی ہیں. میرا نبی تیرے نبی کو سرٹیفائی کر رہا ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضرت موسیٰ کو ہی نہ مانتا, میں عیسیٰ کو ہی نہ مانتا کہ میرا نبی نہ ہوتا. تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے کہ 1 ارب 1.25 ارب بندے تیرے نبی کو مان رہے ہیں. میرے نبی کا اتنا بڑا احسان ہے یہودیوں پہ, تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے احسان فراموش. 116 دفعہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے, ورنہ تمہیں لفٹ کراتے ہم جو کرسچن تمہیں کرتے تھے نا, ہم بھی وہی کرتے تھے تمہارے ساتھ. ہمیں پھر خود پہ رحم آ رہا تھا کہ چل اللہ والے. سو انڈرسٹینڈ سیرہ کیا چیز ہے. قرآن پاک نے بہتر کتاب سیرہ کی کوئی نہیں. جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا سیرہ کے علاوہ قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. جتنے مرضی ترجمے پڑھ لیں آپ قرآن پاک کے, سیرہ جس نے نہیں پڑھی ہوئی وہ قرآن سے فارغ ہے. اس بیچارے کو بس جس مولوی صاحب نے جو بتا دیا اس کو ماننا پڑے گا. سیرہ پڑھتے ہی آپ خود سوال پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے. اور یہ آخری سبق آج کا, مولوی صاحب مگر نبی السلام کے دور میں تو یہ معاملہ ایسے ہوا تھا, آپ نے آیت میرے پہ فٹ کر دیے. نبی السلام کے دور میں تو انہوں نے حدیث ڈائریکٹ یہاں پہ بتائی تھی اس آیت کے اوپر, آپ نے اس آیت کو عمران خان کے اوپر فٹ کر دیا یا نواز شریف پہ. یہ تو ایگزیکٹ ان کے خلاف والی آیت تھی, آپ نے ان کی حمایت میں کیسے دے دی. یہ ڈیموکریسی کے خلاف آئے تھے, یہ ڈیموکریسی والے ڈیموکریسی کی پرو لے کے جاتے ہیں آیتوں کا استعمال کر کے. بہت دھیان میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو سیرہ نہیں سمجھ آئی بھی وہ قرآن پاک کے اندر فراست والے باتیں کرنا بند کرے. ٹھیک ہے.